اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 116 پیش خدمت ہے. مدنی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب عرب قبائل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہے. فتح مکہ کے بعد سن 9 اور 10 ہجری میں اس سال عرب کے وفود یعنی ڈپوٹیشن اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. مؤرخین اور سیرت نگاروں نے اس سال کو عام الوفود یعنی وفود کی آمد کا سال ہی نام دے دیا، کیونکہ سن 9 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفود کی حاضری کا تانتا بندھا رہتا تھا. ایک وفد آیا، دوسرا گیا. ہمدان، ثقیف، طے، غسان، عذرا، غامدہ، محارب، سلامان، نجع، تمیم، سعد، کندہ وغیرہ تقریباً 70 سے زیادہ قبیلوں کے وفود، ان کے ڈیپوٹیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے. قسط نمبر 109 اور 110 میں ہم 4 وفود کے قبول اسلام کا واقعہ سن چکے ہیں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی. ناظرین، عرب کے قبیلے اپنے وفود کی روانگی کا اہتمام کرتے تھے. اس کے لیے سردار، اعیان و اشراف، شعراء اور خطبہ و باشعور افراد کا انتخاب کرتے. ان سب کے نام لکھے جاتے اور ارکان وفد اپنے روایتی اور قبائلی لباس رویت میں سج دھج کر مدینہ منورہ میں حاضری دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفسیات اور رجحانات کے مطابق معاملہ فرماتے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے اور ان کے مسائل کو حل فرماتے. آئیے ذرا تفصیل سے اس پر نظر کرتے ہیں. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ان وفود کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے ہوتا تھا. ان میں چند مشترکہ خوبیاں اور برائیاں ہوتی. بعض قبائل اپنی انفرادی شان و شوکت رکھتے تھے اور بعض اپنی بہادری کی وجہ سے، اور بعض قبیلے سخاوت و مہمان نوازی میں مشہور تھے. ہر قبیلہ عرب میں اپنا مخصوص مقام رکھتا تھا، یعنی ہر قبیلہ اپنا ایک مخصوص مقام رکھتا تھا. ان دعوتی وفود میں بعض عمدہ خصلت و سیرت کے مالک ہوتے اور بعض سخت مزاج. ان میں سردار اور قائد بھی ہوتے اور قبیلے کے عام افراد بھی. غرض یہ کہ ہر مزاج اور فکر کے افراد شریک ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قرآنی اصولوں کے مطابق دعوت حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے، قبائلی اور علاقائی نفسیات کا لحاظ فرماتے. اسی کا اثر تھا کہ ان وفود میں سے اکثریت دولت ایمان سے مشرف ہوئی، اور آپ کے حسن اخلاق اور حسن معاملہ کی بدولت جو وفود بظاہر صلح و امن کی غرض سے حاضر خدمت ہوتے وہ بھی اسلام لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفد کے پہنچتے ہی دعوت دینی شروع نہیں کرتے، بلکہ دعوت کے لیے مناسب ماحول پیدا فرماتے. دعوت سے قبل مدعو کی مہمان نوازی اور تکریم و تحریم کرتے، اس کا مکمل اہتمام فرماتے. اس حوالے سے چند قابل ذکر پہلو یہ ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود کی آمد کی اطلاع دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، پہنتے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیتے. وفود کے استقبال کے لیے بعض دفعہ مکان سے باہر تشریف لے جاتے اور حسب حالات اگر قبیلے کا سردار ہوتا تو بعض دفعہ اس کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھاتے. حضرت بلال اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو ان وفود کی خاطر اور تواضع کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دعوتی وفود کی خاطر مدارات کرتے اور ان کی حسب حاجت وظائف اور سفر کے مصارف ادا فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود سے ان کے قبیلے اور اراکین وفد کا نام پوچھتے، اور اگر یہ نام شریعت کے مزاج کے خلاف ہوتے تو تبدیل فرما دیتے اور عمدہ نام تجویز فرماتے. مدینہ منورہ آنے والے ہر وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و احترام کا برتاؤ کرتے اور اس قدر رواداری کا مظاہرہ فرماتے کہ ان کی بہت سی نازیبا اور ناقابل برداشت حرکتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لیتے. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وفد کو
وفد کے ہر رکن کو تحفہ و ہدیہ عنایت فرماتے، وفد کے قائد یا قبیلے کے سربراہ کو دیگر اراکین سے زائد دیا جاتا، اور تمام وفود کے لیے یہ حکم دیا جاتا اجزہم کما تجیز الوفود۔ یہی نہیں بلکہ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی ان میں ایک یہ بھی تھی اجیز الوفود بنحو ما کنت اجیزہم، یعنی جس طرح میں وفود کو تحائف اور عطیات دیا کرتا ہوں تم بھی اسی طرح دیا کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب ہوتے ان کی نفسیاتی اور ذہنی سطح کا خیال رکھتے اور اخلاقی اوصاف اور صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی فرماتے، جسے ہم انگلش میں موٹیویشن کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص میں کوئی خوبی نظر آتی، اس کی جس طرح حوصلہ افزائی موٹیویشن کرتے تھے کہ وہ اس کو اپنی جو کم ہمتی ہوتی وہ اس میں سے ختم ہو جاتی، جیسا کہ ہم اس واقعے میں دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عبد قیس کا سردار عبداللہ الاشج اپنی قوم کو لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ان کی قوم مدینے میں داخل ہوئی تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکی، اپنے جانوروں کو یوں ہی چھوڑ کر اور سفر کی ہی حالت میں بنا کپڑے تبدیل کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں کیا، لیکن ان کے سردار عبداللہ الاشج کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ انہوں نے اپنی کجاوے کو درست کیا، اپنی سواری کو باندھا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے، عطر خوشبو لگائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے خود کو تیار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد قیس اسی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم میں دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، الحلم والانات، تحمل اور صبر۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ یہ چیز مجھ میں پیدا ہو گئی ہے یا میری خلقت اس پر ہوئی ہے، یعنی میں اسی پر پیدا ہوا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خلقت اسی پر ہوئی ہے۔ ناظرین، مدینے میں قیام کے دوران ہی اس قبیلے نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبہ، حنتم اور مزفت کے استعمال سے اور نقیر کے استعمال سے منع فرمایا۔ یعنی یہ جو 4 قسم میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دبہ کہتے ہیں کدو کے چھلکے کو جس کو سکھا لیا جاتا ہے، حنتم سبز گھڑا ہے، اور نقیر درخت کی جڑ کی لکڑی کو اندر سے کھود لیا کرتے تھے، اس برتن کو نقیر کہتے تھے۔ مزفت یعنی تارکول کا برتن ہوتا تھا، تارکول کو برتن میں لگا لیا کرتے تھے۔ ان سب برتنوں کو چونکہ نشاور چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دی۔ ان لوگوں نے، اسی قبیلے کے لوگوں نے، عبد قیس کے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم کیسے برتن میں پانی پیا کریں؟ فرمایا مشکوں میں جن کا منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہمارے یہاں چوہے بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے وہاں چمڑے کی مشکیں سالم نہیں رہ سکتی ہیں۔ فرمایا خاص سالم ہی نہیں رہیں پھر بھی اسی میں پانی پیا کرو۔ ناظرین، اس وفد کے ساتھ چند مسیحی المذہب لوگ بھی تھے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ جتنے بھی لوگ اس قبیلے میں موجود تھے
وہ تمام لوگ اسلام لے آئے، اور ان میں ایک جو اہم شخص تھا اس کا نام جارود تھا، وہ بھی اسلام لے آیا۔ اس وفد کی آمد اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب اور انسانی نفسیات کے لحاظ کی چند باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے قبیلہ عبد قیس کے وفد کی آمد پر خوش آمدید کہا۔ نمبر 2، اس وفد اور اس کے رئیس کی مدح و توصیف فرمائی، یعنی جب وہ وفد آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا۔ نمبر 3، اس کے رئیس یعنی قائد حضرت عبداللہ بن عوف الاشج، جو بظاہر بد شکل اور ان کی ظاہری شکل و صورت کے برعکس ان کی داخلی صفات اور خوبیوں کا ان سب اراکین وفد کے سامنے ذکر فرمایا کہ حقیقت میں اصل خوبی خوبصورتی نہیں اور حسن و رنگ و نسل کا نہیں، بلکہ وہ اخلاق حمیدہ ہیں جن سے انسان متصف ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ الاشج میں 2 خصلتیں اور خوبیاں حلم اور وقار ہے، یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات حمیدہ کا ذکر کر کے ان کے دماغی وہم کو ختم کیا۔ نمبر 4، تمام وفود کو انعامات و عطیات سے نوازا، اور حضرت عبداللہ جو ان کے سردار تھے سب سے زیادہ انعام انہیں دیا۔ ناظرین، تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود یعنی ڈیلیگیشن کے ساتھ حسن سلوک۔ آگے انشاءاللہ مزید وفود کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ ہم سنیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد